سے سارے جمعہ کا عنوان اور موضوع وہ ہے اصلاح معاشرہ۔ اگر اس طرح سمجھ نہ آئے دوسرا اس کا نام ہے جس کو اسی کسی دو لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے حقوق اللہ کریم کی ذات کے حقوق، اور دوسرے ہوتے ہیں حقوق العباد، بندیاں دے حقوق۔ اگر اپنے ماحول معاشرے کے اندر اسی تسی لوگ نظر دوڑائیے، دیکھیے گھر گھر کے اندر جھگڑے نے، گھر گھر کے اندر فسادات نے، لڑائیاں نے، قتل نے، اس کا جو بنیادی اصول ہے، جو بنیادی چیز ہے، وہ ہے کہ کسی لوگ ایک دوسرے کے حق نہیں ادا کرتے۔ اگر اتلی سطح تو دیکھو، تھلے عام انسان تک ہر ایک انسان دوسرے کے حق ضائع کر دیا۔ وزیر اعظم، صدر، جو بھی لوگ ہیں، اگر انہوں کو جا کے پوچھو کہ تسی عوام نے حق کیوں نہیں ادا کرتے، تو آخر گے کہ عوام ساڈا حق نہیں ادا کرتے۔ اپنے علاقے کے کسی ایم این اے کو، وزیر کو، ایم پی اے کو، ڈی سی کو، تھانے دار کو پوچھو کہ تسی ساڑھے علاقے کے لوگوں کے حق کیوں نہیں ادا کرتے، تو آخر کہ عوام ساڑھے حق ادا نہیں کرتے۔ حتیٰ کہ اگر مسجد کے مولوی کو پوچھو کہ تسی کیوں نہیں اپنے نمازیوں کے حق ادا کرتے، تو آخر ہیں سارے حق ادا نہیں کرتے۔ گھر کے کسی فرد کو پوچھ لو، ہر ایک کا کسی طرح معاملہ ہے، لیکن جب تک لوگ ایک دوسرے کے حق ادا کرتے رہیں گے تو سارے ماحول معاشرے کے اندر کبھی جھگڑے فسادات نہیں ہو سکتے۔ تو اب گل تھوڑی جی سمجھ کروائی گئی ہونی ہے کہ حقوق دو قسم کے ہیں، ایک ہے حقوق اللہ کریم کی ذات دے حق، دوسرے نے حقوق العباد، بندیاں دے حق۔ جڑے حقوق اللہ کریم کی ذات دا حق، وہ اللہ کریم کی ذات کی سپرد دے، چاہے معاف کر دے، چاہے اس کے اوپر سزا دے دے، یہ اللہ کریم کی ذات کا فیصلہ۔ جیڑا ہے نا حقوق العباد، یہ اس وقت تک معاف نہیں ہو سکتا
جب تک انسان اس کا حق ادا نہ کرے جس کا حق کھاتا ہے. گل کی سمجھ آ رہی ہے؟ حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہو سکتا جب تک کہ جس کا حق کھاتا ہے یا تو اس کو ادا کر دے یا پھر وہ بندہ معاف کر دے. ذوالحجہ کا مہینہ ہے، 10 ذوالحجہ ہے. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینا دے مقام کے اوپر تشریف فرمانے، اپنی اونٹنی کے اوپر سوار نے، اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پہلا اور آخری حج ہے. اور 1,60,000 صحابہ کرام کا مجمع ہے. سارے دے سامنے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے خطبہ ارشاد فرمایا جو سیاست کی کتابوں کے اندر موجود ہے. اب تمہارے کو صرف اتنا گزارش ہے کہ توجہ میری طرف رکھو، اگرچہ تھوڑی سی تقریر میرے اور تمہارے خلاف ہے لیکن انشاءاللہ جب سمجھ آ گئی نا تو فائدہ دے گئے. ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم کحرمتکم فی کحرمتی فی یومکم ھذا فی بلدکم ھذا. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دماءکم، بے شک تہاڈا خون، واموالکم تے تہاڈے مال، واعراضکم تے تہاڈی عزت و آبرو، علیکم کحرمتکم فی کحرمتی فی یومکم ھذا فی بلدکم ھذا. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام علیکم، حرام ہے تواڈے اوتے، بے شک تواڈا خون بھی حرام ہے، بے شک تواڈے مال بھی حرام ہے، اور بے شک تواڈی عزت و آبرو بھی حرام ہے. کحرمتکم فی کحرمتی، اج دے دن جس طرح اس شہر دے اندر اج دے دن او گناہ حرام ہے. یعنی کہ انسان اگر حج یا عمرہ کر رہی ہے تو انسان اس حج عمرے کے درمیان کسی نو گالی نہیں کٹ سکتا. اتھے جا کے انسان کوئی ایو دی حرکت نہیں کر سکتا کہ جڑی انسان واسطے گناہ دا سبب بنے. حتیٰ کہ اگر کوئی دشمن بھی کیوں نہ ہوئے، اگر اتھے کو بھی چلیا جاوے تو اس نو قتل کرنا بھی جائز کوئی نہیں. اگر اتھے کوئی درخت موجود ہے، حتیٰ کہ قرآن دا تے ساری شریعت دا اتنی تک مسئلہ ہے، اگر اتھے پہنچ گئے تسی کوئی ایو جیا کام کر رہے ہو تے تواڈے سامنے شکار آ گیا تے تسی اس نو بھی شکار نہیں کر سکتے. کتنے جا کے بیت اللہ شریف، مسجد نبوی، آس پاس اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتھے ایک اس شہر دے اندر اور آج دن دے اندر ایک کم تسا اتھے نہیں کر سکتے، اسی طرح تسی آج دے دن کیا کیا میں قیامت تک کسی انسان دا خون نہیں بہا سکتے. اسی طرح کیا میں قیامت تک تسی کسی انسان دا مال نہیں کھا سکتے. کیا میں قیامت تک تسا کسی انسان دی عزت آبرو
کریم نہیں دے سکتے۔ اتنے عزت تو آبرو تو مراد مرد کی عزت ہے، عورت لیکن انسان ہے اس کو اللہ کریم کی ذات میں عزت دیتی ہے۔ لوگ اس کی گل سنتے ہیں، اس کی گل منتے ہیں، اس کے فیصلے میں اقرار کرتے ہیں۔ اتنے اگر انسان آ کے کوئی دوسرا ذلیل اور رسوا کرے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنے تیرا دوسرے کی بے عزتی کرنا ایک دن قیامت میں پکڑ کا سبب بنے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے ساتھیوں، اگر تواڈے وچ کسی انسان نے کسی دوسرے انسان کا خون بہایا یا کسی دا مال کھادا یا کسی نو ذلیل و رسوا کیتا، یاد رکھے ایک دن ہی جب آنا کہ تسی اللہ دی دربار دے اندر پیش ہونا، فیسألکم عن اموالکم، جس وقت تسی اللہ دی دربار دے اندر پیش ہونا تو اللہ کریم دی ذات نے تواڈے کولوں تواڈے اعمال دے بارے دے اندر ضرور پوچھنا ہے۔ کیا کتے کسی دا خون تا نہیں بہا کے آیا؟ کیا کسی دا مال تا نہیں کھا کے آیا؟ کیا کسی دی بے عزتی تے نہیں کر کے آیا؟ ہر ایک چیز دے بارے دے اندر تواڈے کولوں سوال کیتا جائے گا۔ دوسرے نمبر تے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ کرام، 1,60,000 دا مجمع موجود ہے صحابہ کرام دا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اے میرے صحابہ کرام، اگر میں اس دنیا تو چلے جاواں، میرے چلے جانے تو بعدی ذلالا، اگر میں دنیا تو چلے جاواں تو میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہو جائے۔ کیا اللہ دسو تسی کہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے چلے جان تو بعد صحابہ گمراہ ہو سکتے سن؟ انسان سمجھ بھی نہیں سکتا۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ کرام، اگر میں دنیا تو چلا جاواں، میرے دنیا تو چلے جان تو بعد شاید کہ کسی دے ذہن دے اندر ایک گل آ جائے کہ جب تک اللہ دے پاک پیغمبر زندہ سن تے اسی انہاں دی اتباع کرتے رہ گئے، انہاں دے پیچھے چلتے رہ گئے۔ اب اللہ دے پاک پیغمبر چلے گئے، سانو دین چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا وادی ذلالا، میرے چلے جان تو بعد کبھی بھی اپنے کفر دے اوپر پلٹ کے واپس نہ جائے گا۔ جس وقت اتنی گل اللہ دے پاک پیغمبر نے کر لی، اب اللہ دے پاک پیغمبر نے پھر خبردار کیتا الا هل بلغت، اے میرے صحابہ کرام میں دسو کہ جو پیغام جو مسئلہ میں اللہ دا پاک پیغمبر تواڈی طرف لے کے آیا سا، کیا تواڈے تک پہنچ گیا کہ نہیں؟ جس وقت اللہ دے پاک پیغمبر نے سوال کیتا، سب صحابہ کرام 1,60,000 دا مجمع بیک زبان ہو کے بولا قال نعم، اللہ دے پاک پیغمبر جیرا مسئلہ تسی لے کے آئے سو تو ساڑھے تک پہنچایا ہے، جو ساڑھے تک پہنچ گیا۔ اب اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد، اللہ صحابہ کرام نے گواہی دے دیتی ہے، میرے اللہ تو بھی گواہ بن جا کہ جڑا مسئلہ میں لے کے آیا سا تے صحابہ کرام تک پہنچا دیتا ہے۔ اب اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا فَلْيُبَلِّغْهُ عَنِّي وَلَوْ آیَةً، اے میرے صحابہ کرام قیامت تک آنے والے ہر انسان تک اے میرے جتنی پیغام نے ان سارے نو آخری مرد تک تے آخری عورت تک پہنچانا تہاڈا کم ہے۔ اب پھر توجہ کرو،
کیا انسان واسطے حرام ہے خون بہانا؟ کیا انسان واسطے حرام ہے دوسرے کا مال کھانا؟ کیا انسان واسطے حرام ہے دوسرے کی عزت آبرو زہر تے ضائع کرنا؟ جس طرح ایک اللہ نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی واسطے جائز نہیں، تے اللہ نے پاک پیغمبر نے فرمایا شباب المسلم فسقن، اتھے کسی انسان واسطے جائز نہیں کہ اپنی زبان میں جو غلط گلاں نکالے، اپنی زبان میں کسی نو گال کٹے، اپنی زبان میں جو کسی دے خلاف بد زبانی کرے، جتھے چیزاں جائز نہیں اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان میں جو کسی دے خلاف بکواس کرنا بھی جائز نہیں۔ اور ساری قیادت ہے اسی پہلے جو ہوئیے یا کسی دور جگہ پہ ہوئیے جس وقت سان غصہ چڑھ جائے نا، پھر اسی نہ اس کا پیو ویکھنے ہیں، نہ اسی اس کی ماں ویکھنے ہیں، نہ اس کی دھی ویکھنے ہیں، نہ اس کی بیوی، جو ساڈے منہ وچ آیا اسی بکواس کرتے تے سوچ انہاں دی عزت دے اوتے تو گلاں کر رہی ہے، اس دے نہیں کر رہا، اپنی ماں دی خلاف گلاں اس کا کی جانا تیری عزت چھا۔ اسی وجہ تو اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شباب المسلم فسقن، کسی کو گال کڈنا نا گناہ کبیرہ ہے۔ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے۔ اگر زبان میں سے جملہ نکالنا ہے تو میرے بھائی نے اچھا جملہ نکالا، تو جس وقت اپنی زبان میں جو اچھا جملہ نکالے گا نا اس وقت پھر تیرے معاشرے کی اصلاح ہوگی۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، اے لوگوں من اللہ دی قسم ہے، من اللہ دی قسم ہے، من اللہ دی قسم ہے، ترے دفعہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے فرمایا لا جس وقت اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے کہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا، پھر مومن رہ سکتے واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن لا یؤمن، او انسان کبھی مومن نہیں ہو سکتا۔ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیڑا انسان ہے اللہ دے پاک پیغمبر جس دے بارے دے اندر تسی اتنی قسم اٹھا رہے ہو؟ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی لا یامن جارہ بمائکہ، اور انسان کبھی مومن نہیں ہو سکتا کہ جس دے شر کو لو اس دا گوانڈی محفوظ نہیں۔ دوسری حدیث دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت من لا یامن جارہ بمائکہ، اور انسان کبھی جنت دے اندر داخل نہیں ہو سکتا جس دا گوانڈی تے پڑوسی اس دے سکون دے اندر۔ جیڑا سکون کیوں میں گوانڈی کو دیتا نا، بیو دن قیامت میں میرے تیرے واسطے عذاب کا سبب بننے گا۔ اسی کسی بھی باہر کی گل کیوں کریے، اسی اپنے محلے میں آئیے، اج تو گلیاں چ گزرتے ہیں کہ اگر سارے گھر کے باہر گھر کی نالی کی صفائی ہو رہی ہو، سارے عورتیں کی کرتے ہیں وہ سارا گند اٹھا 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 کر کر کے دوسرے دن پورے نال رکھ دیں، اپنی جگہ صاف کی تھی دوسرے کی خراب کی تھی، حالانکہ جب تیری حدود ہے اس کو تو صاف کر تب ماحول اور معاشرہ ٹھیک ہوئے گا۔ اتنے بھی اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو عورتوں کا ذکر ہوا، وہ بھی حدیث کے اندر موجود ہے۔
ان فلانتن تذکر من کثرت صلاتها۔ ایک بندہ آکھن لگا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں سنیا کہ ایک عورت من کثرت صلاتها، وہ عورت بڑے نمازاں پڑھتی ہے، بڑے ذکر اذکار کرتی ہے، بڑے روزے رکھ دیے، رمضان دے روزے تا فرض ہوئے ہو تا ضروری ہوئے، 5 وقت دی نماز فرض ہوئی، سال بعد زکات تے فرض ہوئی، زندگی دے اندر اگر صاحب استطاعت تے حج ضروری ہے۔ اس کو علاوہ جس وقت یہ چیزاں گزر جاویں، نفلیں بڑی پڑھ دیے، نفلی صدقات بڑے کر دیے، روزے نفلی بڑے رکھ دیے، اس کے بارے دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر بڑی مشہوریت ہے، عورت بڑی شہرت پا گئی ہے، لیکن اللہ دے پاک پیغمبر غیر انہا بلسانیہ، اتنی عبادات کرنے دے باوجود اس دی زبان دے وچوں لوگ محفوظ نہیں، زبان دے نال اپنے پڑوسی نو بڑی تکلیف دیندی ہے، زبان دے نال لوگوں نو بڑی تکلیف دے کے ستاندی ہے، نفلی روزے بھی رکھ دیے، نفلی صدقات بھی کر دیے، نفلی عبادات بھی کر دیے، فرضی کو علاوہ اس کے بارے دے اندر تہاڈا کیا خیال ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی النار، یہ عورت دوزخ دے اندر جائے گی۔ اگر ناراض نہ ہو تو سخت جملہ کہہ دیں، وہ بھی زندگی کی کامرہ سے گل سنانی۔ اگر انسان اپنے دل کے اندر منافقت رکھتا ہے یا انسان کی شکل کے اندر بھیڑیا پال کے رکھتا ہے، جتنی عبادات کر لے، چاہے فرضی روزے بھی کیوں نہ رکھے، چاہے عام نوافل عبادات بھی کیوں نہ کرے، ایسا انسان کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ عمر داخل لگا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوسری عورت دے بارے دے اندر مشہور ہے، من قلت صلاتها، اتنی عبادات نہیں کر دی، فرضی عبادات ضرور کر دی، نوافل اتنی کثرت دے نال ادا نہیں کر دی، نفل صدقے اتنی تا کثرت دے نال نہیں کر دی، لیکن اللہ دے پاک پیغمبر اپنی زبان دے نال کسے نو تکلیف نہیں دیندی، اپنی زبان دے نال کسی گوانڈی نو نہیں ستاندی، اس دے بارے دے اندر تھوڑا کیا خیال ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی الجنہ، ایسی عورت جنت دے اندر جائے گی۔ عبادات کر لیکن اپنی زبان دے نال کسی نو تکلیف نہ دے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل دے اندر ایک اور انسان دا ذکر ہویا۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے ذکر ہویا، رائت رجلا یتکلم فی الجنت فی شجرۃ، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب دے اندر میں ایک انسان نو ویکھیا کہ جنت دے سیر مدا کردا ہے، جنت دے اندر چل پھر رہا ہے، جنت دی سیر کر رہی ہے، قطعها عن ظہر الطریقۃ توصل المسلمین۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر صحابہ کرام نے پوچھا کیا وجہ ہے کہ جنت دے سیر مدا کردا ہے، کیا چیز اس نو جنت دے اندر لے کے گئی ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او انسان ایک رستے تو گزر رہا سی، جس وقت رستے تو گزریا اس نو گزرتے رستے دے اوتے ایک درخت نظر آیا، تو کنڈے دار درخت سی، اس دے درخت دے اوتے ایک ٹہنی لگی ہوئی سی، او بڑی تلے جھکی ہوئی سی، اس جھکی ہوئی ٹہنی دی وجہ تو لوگ گزرتے سن، انہاں نو تکلیف ہوندی سی۔ اس انسان نے دیکھا کہ اس ٹہنی دی وجہ تو لوگوں کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، جس وقت اس نے سوچیا کہ کیا کرا پھر اس ٹہنی دے نال، کیا اس درخت نو کٹ دیا، سوچ دے اندر بہ گیا اب کیا حل کرنا چاہیے،
اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَخَرَهُ فَذَكَرَهُ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ اس دے کول کوئی چیز کون سی کہ اس نے نہیں کٹ دیندا مثال دے طور تے داتری کون سی چھری کون سی کوئی جس وقت اس نے سوچو بچار کی تھی کہ کوئی چیز کوئی نہیں کہ جس دی وجہ تو میں ٹہنی نو کٹ دیواں آخر کار اس انسان نے کیا کیتا آیا اس ٹہنی دے قریب اس نو اس طرح توڑیا توڑ کے اس کو پچھلے پاسے کر دیتا جس وقت اس نے ٹہنی نو توڑ کے پچھلے پاسے کر دیتا تو اللہ کریم دی ذات نے اس انسان دے سارے گناہ معاف کر دیتے سبحان اللہ کتنی جنت سوکھی ہے سوکھی تو پر کرنے والا تو کوئی ہو نا اگر کسی نے میرے بھائی تکلیف ہو رہی ہے تیرے تھوڑی جی گل دی وجہ تو نا تو اس تکلیف دوسرے کو ملنا دے اگر کسی دا حق ماننے کی وجہ تو دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہے تو پھر اپنا انتظام کرو اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل لگی ہوئی ہے ارائیت رجلن ایک انسان آ گیا قتلت فی سبیل اللہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو آ گیا کھڑ لگا ارائیت رجلن قتلت فی سبیل اللہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں میدان جہاد دے اندر چلیا جاواں اگر جہاد کر دے اللہ دے پاک پیغمبر اس دوران صابرا محتسبا مقبلا غیر مدبرا یکفر اللہ عن خطایا اگر میں نو تلوار دے وجہ تو کوئی تکلیف پہنچے کوئی زخم پہنچے اس زخم دے اوپر صبر کر لو میری طرف اگر میں میدان جہاد دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر جہاد کرنے واسطے پہنچا تے جہاد کر رہے ہیں کردے دشمن نے وار کیتا ہے تے میرے جسم دے اوتے تکلیف تے زخم پہنچا ہے اور میں اس دے اوتے صبر دا مظاہرہ کراں محتسباً اللہ دے پاک پیغمبر میری نیت صرف اللہ کریم دی ذات نو راضی کرنا ہے اور اس وجہ تو نہیں جہاد کرنا کہ لوگ آخر کے بڑا مجاہد ہے لوگ آخر کے بڑا بہادر انسان ہے نہیں اللہ دے پاک پیغمبر میرا مقصد جہاد کرنے کا صرف اللہ کریم دی ذات دی رضامندی ہے اور اللہ دے پاک پیغمبر مقبلن تے بڑی بہادری دے نال جہاد کرا غیر مدبرن پشت دے کے جہاد کرتے وقت دوران بھاگ نہ جاوا یکفر اللہ عن خطایا اللہ دے پاک پیغمبر انی تکلیفاں اور اللہ دی رضا واسطے اور پھر سامنے دے نال بہادری دے نال اور کٹ تے پشت دے کے بھاگا مینا کیا اللہ کریم دی ذات میرے گناہ معاف کرے گی کہ نہیں کرے گی اے سارے شرط اللہ دے پاک پیغمبر میرے اندر پاتیاں جامن تے اسی طرح میں جہاد کرتے قتل تھی ونجا شہید ہو جاواں تے شہادت دے رتبے نو پا جاواں کیا پھر اللہ کریم دی ذات میرے گناہ معاف کرے گی کہ نہیں کرے گی اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او سوال کرنے والا انسان اگر سارے شرطاں تیرے اندر پاتیاں گیا قالوا اللہ کریم دی ذات تیرے ضرور سارے گناہ معاف کر دے گی اب شہادت دا بڑا رتبہ ہے ایک دی موقع ملے تو انشاءاللہ تعالی سناواں گا جس کے متعلق اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید انسان اجی تک اس دے جسم دے وچ نکلن والا ایک قطرہ زمین دے اوتے نہیں گردا اللہ کریم دی ذات اس دے پہلے گناہ معاف کر بڑا درد ہے جس وقت اتنی سوال کر لیا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ضرور تیرے گناہ معاف ہوں گے ایک گل سننے تو بعد اٹھیا محفل بھی تو تے چلے گیا اجی تک ان سمجھو کہ دروازے تک پہنچا سی اللہ دے پاک پیغمبر نے پیچھو آواز دیتی او رجلن
واپس پلٹیا تے اللہ دے پاک پیغمبر دے کول آیا. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا الدین کذالک قال جبرائیل. او اتنی شہادت رتبہ پاون والا انسان اگر تو شہید بھی ہو گیا سارا کچھ اللہ کریم دی ذات تینوں معاف کر دے سی لیکن تیرا قرضہ معاف نہیں ہونا. ایک اور حدیث سنو اس کے بعد سنو. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل کے اندر ایک دوسرے انسان دا تذکرہ آیا. رجلن ایک جو انسان جڑا قتل تو فی سبیل اللہ. اللہ دے پاک پیغمبر اگر ایک انسان جہاد کرتے کرتے شہید ہو جاوے ثم عاشا اللہ کریم دی ذات پھر اس کو زندہ کر دے پھر وہ جہاد کرے تے شہید ہو جاوے پھر اللہ اس کو زندہ کر دے پھر وہ جہاد کرے تے شہید ہو جاوے. کیا اللہ دے پاک پیغمبر اس کو شہادت رتبہ تا مل گیا دینہ کیا اس کا قرضہ اٹھے رہے گا؟ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس انسان کا قرضہ اٹھے رہے گا. نالی اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ما دخل جنت حتی یقضا دینہ. جب تک اس دے ورثاء اس کا قرضہ ادا نہیں کریں گے اللہ کریم دی ذات اس انسان کو کبھی جنت دے اندر داخل نہیں کرے گی. شہادت دا رتبہ بھی پا لاوے نا اگر اس دے سر دے اوتے قرضہ ہے نا تو پھر بھی وہ انسان جنت دے اندر داخل نہیں ہوتا. جڑے لوگ اسی تسی ہزاراں کے لکھاں دے اعتبار دے اوتے لوگاں دے کھا کے بیٹھے ہاں تو اس دے کول پوچھ کے دیکھو کہ جنت دے اندر جانا ویسے ہاں میں جنت دے اندر نہیں جانا تو جا ہی نہیں سکتا. اگر لوگوں نے حقوق کھا کے لوگوں نے حق کھا کے تو یہ سوچ رکھتے ہیں تو پھر کبھی بھی جنت کے اندر نہیں جا سکتا. تسی آخو بندے آج مولوی روکی ہو جائے موضوع لگیا میری مجبوری ہے اس وجہ تو کہ کدی کدی لوگ مینوں آختے ہیں کہ استاد جی تسی یہ چیزیں کیوں نہیں بیان کرتے تو پھر دل کو تکلیف ہوتی ہے کہ اچھا بھلا انسان واجب وقت نمازی اپنے آپ کو امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلوانے والا امتی اس کے باوجود اگر لوگوں نے حق کھانا ہے پھر جنت کے اندر نہیں جا سکتا. تو کئی دفعہ علماء کرام کو سنیا اسی اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت میت لے جاویا نماز جنازہ ادا کروانے واسطے اللہ کے پاک پیغمبر سب تو پہلا سوال کرتے سن کیا اس کے سر پہ قرضہ ہے؟ جی ہے. کیا اس کا کوئی ولی وارث؟ کوئی نہیں. کیا کوئی انسان ذمہ داری چکنا ہے کہ اس کا قرضہ ادا کر دے؟ کسی نے اگر ذمہ داری نہیں چکی اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ اس کا نماز جنازہ تسی پڑھ چھوڑو میں اللہ کا پاک پیغمبر اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھوں. کچھ وقت گزریا مدت گزری بیت المال کے اندر خزانہ جمع ہوا لگ پیا مال غنیمت. پھر ایک جنازہ آیا اللہ کے پاک پیغمبر کے گھر پڑھوانے واسطے اللہ کے پاک پیغمبر نے پوچھا اس کے سر پہ قرضہ؟ جی ہے. ولی وارث کوئی نہیں. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اس میت سمیت آج تو بعد اگر کوئی ساتھی یہ مر گیا جس کے سر دے اوتے قرضہ ہویا اور اس کا ولی وارث کوئی نہ ہویا اس کا قرضہ اتارنے واسطے تو میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذات خود اس کا قرضہ اتارا. تو اسی جس وقت نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں کہ کیا آپ کر اب میرے ذہن کے اندر نہیں وہ گل میں نوٹ ضرور کی ہوئی آپ نے کتاب دے اندر کہ جس طرح اسی تسی لوگ کھلو کے نماز جنازے کے اندر آتے نا جی پہلی گل تے اس کو معاف کر دیو اس طرح قرضہ معافی کو نہیں ہوگا. سن رہے ہو کسی موقع تے مطلب سناوا گئے اس طرح ساڈے آکھن دے نال قرضہ معاف نہیں ہوتا. شریعت نے اس کے حد قائم کی تھی کہ کس طرح اس کا قرضہ معاف ہو سکتا ہے. جس وچ پہلی شریعت نے حد رکھی ہے کہ جس وقت قرضہ لین والا یا دین والا آمن نہ اس کے دونوں کو تحریری چیز ہونی چاہیے.
جس وقت قرضہ لیا سی یا دیتا سی کیا تیرے کو تحریر موجود ہے؟ اگر تحریر موجود ہے تو قرضہ معاف ہو سکتا ہے، اگر تحریر موجود نہیں نہ قرضہ بندہ لے سکتا ہے نہ بندہ قرضہ دے سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہوتا ہے اگر تحریر نہیں تو پھر گواہ ہونے چاہیے۔ ایک وقت امام گزرے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا شاگرد ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ صحابہ کرام کا شاگرد ہے۔ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ سفر کر کے نا بیت اللہ شریف پہنچا حج عمرے واسطے۔ جس وقت فارغ ہوا نا سائڈ دے ہوتے ان سمجھو کہ بالکل مسجد کے قریب کی جگہ خالی پائی سی، اتنے جا کے نا تھوڑے وقت واسطے وہ آرام کرنے لگا، تھوڑا جیسا سکون کر لو۔ جس وقت وہ ستا دی اکھ لگی خاک دے اندر اس نے دو فرشتے دیکھے۔ اب توجہ میری طرف، ایک خواب جڑا نا بڑا زبردست ہے تے پوری میری تقریر کا خلاصہ ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ خواب دے اندر ویکھدا ہے کہ دو فرشتے میرے کول آئے نے، جس وقت تو میرے قریب آئے نے ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے کو سوال کیتا ہے کیا ہے 10 سال کتنے لوگوں نے حج کیتا ہے تے کیا تعداد سی ان لوگوں نے جنہوں نے آ کے حج کیتا ہے اس موقع دے ہوتے تے اس سال؟ دوسرے فرشتے نے جواب دیتا ہے کہ اس سال جڑے لوگ حج کر کے گئے نے انہوں نے تعداد 8 لاکھ ہے۔ کتنی؟ آج دی گل نہیں، تبا تابعین دے دور دی گل ہے۔ 8 لاکھ لوگوں نے حج کیتا ہے۔ فرشتے نے دوسرا سوال کیتا ہے اے دس کے 8 لاکھ جڑے لوگ حج کر کے گئے نے کیا انہاں دا حج قبول بھی ہویا کہ نہیں ہویا؟ اس فرشتے نے جواب دیتا اس چیز دی علم میں تو کوئی نہیں کہ اس تے حج جڑے لوگ 8 لاکھ کر کے گئے نے قبول ہویا کہ نہیں ہویا، اے تے اللہ کریم دی ذات نو پتہ ہے۔ لیکن ایک چیز میں تھانوں دس سکدا اے جڑے لوگ 8 لاکھ حج کر کے گئے نے اللہ کریم دی ذات نے انہاں سارے لوگوں دی بخشش تے مغفرت کر دیتی ہے۔ لیکن اس دی ایک وجہ ہے، ایک انسان دی وجہ کو، ایک انسان دی اچھی نیت کو اللہ کریم دی ذات نے 8 لاکھ لوگوں دی مغفرت کی ہے۔ ایک انسان دی عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے جس وقت فرشتہ دیا 2 گلاں سن لیا، بس اتنی گل مکی تے عبداللہ ابن مبارک دی آنکھ کھلی۔ جس وقت آنکھ کھلی اس نے جو ضروری کام سن عبداللہ ابن مبارک نو کیتے تے اپنا جو سفر خرچی اس نے بنیا تے سفر جاری کر دیتا۔ اس انسان دی آخر ملاقات کرنی چاہیے جس ایک انسان دی وجہ تو اللہ کریم دی ذات نے 8 لاکھ لوگوں دی مغفرت کی ہے۔ کہ وہ انسان زندگی بسر کر رہی ہے دمشق دے علاقے دے اندر، کہ اس کا نام ہے علی بن موفق۔ کیا نام ہے؟ علی بن موفق۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ سفر کرتے دمشق دے اندر پہنچے۔ کچھ دے اس انسان دے دروازے دے اتے پہنچے تے اس نے دستک دیتی تے وہ بندہ باہر نکلیا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے پوچھا کہ تہاڈا اسم گرامی کیا ہے؟ اس نے جواب دیتا جی میرا نام علی ابن موفق
موفق ہے. اور پھر اس نے پوچھا کہ جناب تہاڈا کیا نام ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے اپنا نام دسیا. ملنے تو بعد دونوں انسان خوش ہو گئے. عبداللہ ابن مبارک نے اس وجہ تو خوش ہوئے کہ خواب دے اندر میں کیا ہویا سی. علی بن موفق نے اس وجہ تو خوش ہویا کہ وقت محدث ہے، وقت مفسر ہے، بڑی بڑی مشہوریت سنی ہے، بڑے بڑے چیزیں سنی نے، آج اکھاں دے نال تہاڈی زیارت کر لئی ہے. عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے سوال کیتا جناب دا پیشہ کیا ہے، کیڑا کام کردے ہو؟ علی بن موفق رحمہ اللہ نے جواب دیتا میرا کوئی لمبا چوڑا پیشہ تھا کوئی نہیں حضرت، میں موچیاں، میں کیا ہوں؟ موچیاں جتیاں گنڈن دا کم کردا، کدی نمی بنا لینا کدی گنڈ لینا، بس میرا ایو گزرا اوقات ہے، اس کو علاوہ میرا کوئی لمبا کاروبار تا کوئی نہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا اس کو علاوہ کوئی اور کام کر دے ہو؟ اس نے کیا نہیں جی میں اور تا کوئی کام نہیں کردا. علی بن موفق نے سوال کیتا عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کو آخر کار کیوں تسی جڑا ہے نا بار بار میرے کو ان چیزاں دے متعلق سوال کر رہے ہو؟ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے جواب دیتا تو آنے تک پہنچن دا میرا ایک مقصد سی کہ میں عمرہ تے حج ادا کرنے واسطے کیا ہویا سا. اتے میں خواب میں کہ دوست خواب دے اندر جناب دا ذکر ہویا، اس وجہ تو چل کے میں تواڈے کول آیا. آخر کیڑا عمل کردے ہو جس دی وجہ تو اللہ کریم دی ذات نے 8 لاکھ لوگوں کی بخشش کر دیتی ہے؟ علی بن موافق آکھن لگے جی میرا کوئی لمبا چوڑا عمل تا کوئی نہیں، اصل گل ہے میں جس وقت سارا دن محنت تے مزدوری کردا، جڑے گھر دے اخراجات ہون وہ پورے کردا، اس دے وچوں ایک درہم بچا کے رکھنا تے اس کو جمع کردا تے جمع کرنے دے نال نیت کرنا اگلے سال عمر دے حج دے موقع تک اگر میرے کول پیسے جمع ہو گئے میں جا کے حج کر کے آواں گا. اے میری نیت ہے. اصل دے اندر جس وقت آخری وقت آیا کہ اب قریب سی کہ میں حج کرنے واسطے سفر کراں، میرے کو اس وقت تک 3000 درہم جمع ہو چکے سن. اب میں نے تحقیق تے حقیقت ہو گئی سی کہ میں حج کر سکدا. ایک وقت یہ جب آیا کہ شام دا ٹائم ہویا، میں اپنے گوانڈی تے پڑوسی دے گھر پہنچا ہویا سا. جس وقت میں پہنچا انہوں نے دسترخوان بچھایا ہویا سی، مرد بھی موجود سی، اس دی بیوی بھی موجود سی، اس دے بچے بھی موجود سن. اس وقت دسترخوان بچھایا گیا، میں بھی جا کے بیٹھ گیا. تھوڑی دیر گزری شاید کہ کھانا لگایا جائے گا، میں بھی تھوڑا جا کھانا کھا رہا ہوں گا، لیکن وقت گزرتا گیا انہوں لوگوں نے دسترخوان دے اوپر کھانا نہیں لگایا. میں علی بن موفق نے سوال کیتا کہ تسی کیوں نہیں کھانا لگاندے؟ انہوں نے آخیا علی بن موفق ٹھیک ہے تو سارا گوانڈی ضرور ہے، ٹھیک ہے تو سارا پڑوسی ضرور ہے، لیکن جس دسترخوان دے اوپر تم آ کے کھانا کھانے واسطے بیٹھا ہے اس دسترخوان دے اوپر تیرے واسطے کھانا کھانا بھی جائز نہیں تے نال حرام بھی ہے. علی بن موفق فرماتے اس وقت میں گل سنی نا ایک جائز بھی نہیں اور تیرے واسطے کھانا تے ویسے حرام ہے. میں بڑا پریشان ہو گیا یہ کیا؟ انہوں نے حضرت جی 3 دن تے 3 راتاں گزر چکی ہیں تے سارے گھر دے اندر کوئی چیز نہیں پکی تے تو سارا گوانڈی تے پڑوسی ہے، تیرے انہاں پیسے میں کی فائدہ ہے جڑا تو اپنا ذخیرہ اندازی تے جمع کر لیے صرف اس وجہ تو کہ جا کے میں حج کر کے آواں؟ اور جو گوشت وسیع گھر کے اندر تیار کیتا ہے نا حضرت جی سنو کیا چیز ہے. اور انسان گوانڈی تے پڑوسی آکھن لگا سارے اس دکھ دے عالم میں کہ آج رات میں اپنے گھر تو باہر نکلیا ایک جنگل دے اندر پہنچیا اور اس جنگل دے اندر میں مرا ہوا گدھا ملیا. اس مرے ہوئے گدھے نے میں گوشت کا ٹکڑا کٹیا، اس کو میں اپنے گھر دے اندر لے کے آیا، اس مردار گدھے کا اسی گوشت پکایا جڑا تیرے واسطے کھانا جائز نہیں، کیونکہ ساری شریعت کا مسئلہ بھی اس طرح ہے.
اگر بندے دی جسم تے جان کو خطرہ ہوئے حلال نہ مل رہا ہوئے اتنی حرام کھا سکتا ہے کتنی اس کی جان بچ جائے یہ نہیں کر دلاوے صرف اتنی کہ اس کی جان بچ جائے تو ان گوانڈی آخر لگا علی بن موفق تیرے واسطے کھانا اس وجہ تو جائز نہیں کہ اسی حرام گوشت پکایا نہیں علی بن موفق فرماتے ہیں میرے دل میں گل اتنی لگی اتنی میں شرمندہ ہویا میں اسی وقت اٹھیا اپنے گھر دے اندر آیا اور 3000 درہم اٹھایا رات کے وقت اپنے گوانڈی کو جا کے دیتا اور اللہ کی رضا کی وجہ تو دیتا میں کہ اس کو قبول کر اس نے قبول کیتا اور اس وقت میں نیتیں کر لی یا اللہ اس دن اصل کے اندر تو میں حج کرنا چاہتا سا میرے اس حج کا کی فائدہ ہے اگر میرا گوانڈی کے پڑوسی بھوکا رات کو کیا حرام گوشت کھا کے سو دے اگر میں یہ نیت اس وقت کر لی تو اللہ کریم کی ذات نے آج اس ایک انسان کی وجہ تو 8 لاکھ حاجت کی مغفرت بخشش کا اعلان میرے بھائیوں سنانے کا مقصد ہے اپنے دوسرے کے حقوق کو ضائع نہ کرو اللہ کے حق کا معاملہ اللہ کی سپرد دے اللہ کریم کی ذات معاف کرے گی اس کی مرضی چاہے اس دن پکڑ کر لاوے یا معاف کر دے لیکن اگر کسی بندے کا حق ضائع ہو گیا حقوق العباد ضائع ہو گئے یاد رکھ جتنی عبادات کر نماز پڑھ روزے رکھ حتیٰ کہ بیت اللہ شریف کے اندر بھی کیوں نہ پہنچ اگر تو لوگوں نے حقوق ضائع کیے ہیں تیری اس عبادات کا کوئی فائدہ نہیں دن قیامت اگر لوگوں نے حق کھا کے تو مر گیا یاد رکھ کہ جنت کے اندر بھی نہیں جا سکتا اللہ کریم کی ذات سب لوگوں نے حقوق خبر کو محفوظ رکھے Oh.